السلام علیکم۔ آج جو ہے ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت جو ہے 212 جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا۔ زُیِّنَ کا ہوتا ہے زینت بنا دی گئی ہے، اچھی، مطلب آنکھوں کو اچھی محبوب چیز۔ تو زُیِّنَ زینت بنا دی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے کافر جنہوں نے کفر کیا، حیات دنیا دنیا کی زندگی، اور یسخرون من الذین آمنوا۔ یہاں سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یسخرون، اس کا مطلب ہے مذاق اڑانا، کہ ان لوگوں کا الذین آمنوا جو ایمان لے کر آئے، الذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر جو آج جو ہے ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، قیامت والے دن کیا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہوں گے جو پرہیزگار ہیں وہ ان کے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو رزق دیتا ہے بے حساب۔ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس اتنا زیادہ رزق ہے، تو اس کا مطلب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے اللہ کے قریب ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے، ہر چیز ہی دی ہے۔ لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر ہے، میں جس کو چاہوں جتنا مرضی دوں، لیکن یہ کہ آخرت جو ہے نا وہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو آج کافی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ قیامت والے دن جو ہے نا ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے، کافروں کا۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ یہ 213 آیت ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ یعنی کہ سب سے پہلے کان الناس امۃ، دیکھیں اختلاف جو ہوا ہے نا وہ بعد میں ہوا ہے، جب کتابیں آئی ہیں تب اختلاف شروع ہوا ہے اور تب گروہ بنے ہیں۔ سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام آئے تو تب کیا کوئی کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، مطلب ایک ہی سب نبیوں کی ایک ہی جو تھی نا، ایک ہی جو تھی دعوت تھی، وہ تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ کے اوپر ایمان، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور نیکی کے کام کرنے اور بدی سے رکنا ہے، گناہ کے کام نہیں کرنے، نیکی کے کام کرنے ہیں۔ اور سب سے بڑا ان کا جو پیغام و دعوت ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ شرک نہیں کرنا، اور دین سب کا اسلام ہی تھا، اور اللہ کی وحدانیت جو تھی وہ تھی، اور آخرت کے اوپر ایمان تھا، اور یہ چیزیں تھیں جو ہیں جو کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کان الناس، انسان جو تھے نا وہ ابتدا میں سب ایک ہی طریقے پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے نبی جو کہ خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ خوشخبری دیتے تھے کہ اگر تم نیک کام کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تو آخرت میں تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ وہ منذرین، اور ڈرانے والے بھی تھے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، شرک کرو گے، گناہ کے کام کرو گے، تو پھر تمہیں آخرت میں جو ہے اس کا سخت سزا دی جائے گی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی تھی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان چیزوں میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں اختلاف کیا اس میں إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف جو ہے وہ کسی نے نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے کیا جن کو ہم نے کتاب دی تھی، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی ان کو آ گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپس میں جو ہے نا آپس میں آپس کی بغض کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اختلاف کیا۔ اب دیکھیں یہودی جب آئے ہیں ان کی بھی آپ شریعت اٹھا کے دیکھ لیں، اب تو انہوں نے کافی مکس کر لی ہیں چیزیں، اس طرح عیسائیوں کی جو کتاب ہے وہ بھی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا پیغام یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یوم آخرت بھی ہے، جزا و سزا کا دن بھی ہے ان کی کتابوں کے اندر بھی، تو ان میں ساری چیزیں ہیں۔ اب اختلافات آ گئے نا ایک دوسرے کے، جس طرح اب یہودی کا گروہ بن گیا، عیسائیوں کا گروہ بن گیا، اور اب مسلمان جو ہیں،
تو یہ جو ہے حالانکہ اس ساری کتابوں میں جو ہے بتا دیا گیا تھا، جس طرح یہودیوں کی کتاب ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں ان کو پتہ تھیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیوں نہیں مطلب ایکسیپٹ کیا اسلام کو؟ ان کے جو امام تھے اس وقت کے پیشوا تھے، جو اسکالر تھے، عالم تھے، ان کو تو پتہ تھا کتاب ان کے بارے، لیکن انہوں نے کیوں نہیں جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے حقیقت سے آشنا کیا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ہے امامت جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ان کو جو مفادات مل رہے تھے اس نظام کے تحت، اس مذہب کے تحت، وہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اپنی چودراہٹ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے نا آپس میں جو ہے بغض کی وجہ سے، اور دوسرا سب سے بڑا بغض تو یہ تھا کہ سارے نبی تو بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، تو آخری نبی کیسے آ گیا اسماعیل کی علیہ السلام کی نسل میں سے؟ اور آخری نبی کی تو جو ہے فضیلت ہی بہت بڑی ہے کہ کیونکہ امت مسلمہ اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے کر لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، من الحق کی بِإِذْنِهِ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دیکھیں ان اختلافات کے باوجود، جس میں اب سب کچھ آپ کو کہیں نہیں، آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، لیکن ان اختلافات کے باوجود اس باطل اور حق میں جو مکس جو بھی ہوا ہے، ہر چیز مکس ہوئی ہے باطل اور حق میں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ تو ان اختلافات کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہدایت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں اپنی ہدایت کے لیے، ان کو ہدایت دے رہے ہیں اور ان کو اپنے رستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ہدایت دیتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں صراط مستقیم کی طرف۔ تو دیکھیں آج یورپین کنٹریز میں جس طریقے سے اسلام پھیل رہا ہے، تو کس طریقے سے جس کے دل کے اندر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے، اس کو ہدایت مل ہی جاتی ہے، بس اندر جو ہے نا سرچنگ کی ایک خواہش ہونی چاہیے، سچ کو حاصل کرنے کی جو آپ کے پاس خواہش ہے، اور آپ اس سچ کو حاصل کرنے کے لیے جستجو اور کوشش اور محنت بھی کرتے ہو، ریسرچ بھی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو سیدھے رستہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ اس کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں، 213 آیت ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی، اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انبیاء تو جب بھی دنیا میں آئے انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں پر ان کے ایمان لانے والوں پر ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا، اور انہوں نے اپنی جانیں جوکھوں پر ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کی، تب کہیں وہ جنت کے مستحق ہوئے۔ خدا کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم خدا اور اس کے دین کی خاطر کوئی تکلیف نہ اٹھاؤ اور وہ تمہیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا گمان کر رہے کہ ام حسب، کیا تم گمان کرتے ان کے تدخلوا، تم داخل کیے جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم، اور جبکہ نہیں آئی تم پر مثل الذین، ان لوگوں کی خلو
گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے، مستہم ان کو چھوا، باسا و درا تکلیف نے، مصیبتوں نے، و زلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ انہوں نے کہا یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، مطلب اتنا زیادہ اللہ کے رسول اور وہ جو رسول پر جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان کو طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مسائل آئے، تکلیفیں آئیں، تو اتنی تکلیفیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ متی نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، ان نصر اللہ قریب، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد جو ہے وہ قریب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس راستے کے اندر آزمائشیں آئیں گی اور ان کو صبر کے ساتھ دیکھنا ہوگا، تب جو ہے جا کے جو ہے تم لوگ جنت کے مستحق بنو گے۔ ایسے نہیں جنت مل جائے گی کہ جب کہ تم اور اس کے دین کی خاطر کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھا رہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ایسے ہی تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یسألونک ماذا ینفقون، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یسألون کا مطلب لوگ جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، قل ما انفقتم من خیر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بھلائی میں سے تم خرچ کرو، والدینی والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، والیتامیٰ یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور جو راستے میں ہیں یعنی مسافر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم کام کرو گے بلائی والا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر قتال یعنی کہ جنگ، جہاد، لاکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ان قریب، ان تکرہوا شیئا اور جبکہ وہ تمہیں ناگوار بھی لگے، جبکہ وہو خیر لکم جبکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، وعسیٰ اور قریب ہے کہ ان تحب، یہ بھی بہت اچھی آیت ہے جو کہ دل کو تسلی دیتی ہے، مصیبت اور پریشانی کے اندر جو ہے ایک مرہم کا کام ہے، ان تحبوا شیئا کہ کیا پتہ کہ تم جس چیز کو پسند کر رہے ہو بہت زیادہ، وہو شر لکم تمہیں کیا پتہ کہ اس کے اندر تمہارے لیے کتنا زیادہ شر ہے، تمہارے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہو ثابت بعد میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ 216 آیت ہو گئی ہماری، اب 217 پڑھتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، قتال فیہ اس مطلب ماہ حرام جو حرمت والے مہینے ہیں جس میں سے ذی الحج بھی ہے، تو وہ جو کہتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، تو قل قتل فیہ کبیر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں تو لڑنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا تو بہت برا ہے، وصد عن سبیل اللہ مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں جب لوگوں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ کہ ماہ حرام میں جو جنگ کرنا کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ اس میں یہ جنگ کرنا بہت ہی برا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکتے ہیں کفر بہ والمسجد الحرام، لیکن جو لوگ جو لوگ اور اللہ سے کفر کرتے ہیں اور مسجد حرام کا راستہ یعنی کہ خانہ کعبہ میں آنے نہیں دیتے لوگوں کو، اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کر دیتے ہیں اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اور جو یہ دیکھیں وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے، بھی والمسجد الحرام اور مسجد حرام میں آنے سے بھی روکے، وہ اخراج اہلی اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو بھی وہاں سے نکال دے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتال، تو اللہ کہہ رہے ہیں قتل سے زیادہ فتنہ جو ہے بڑا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ اس کفار کے ساتھ اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور دین مکمل اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ تو جو فتنہ ہے نا وہ فساد پھیلاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے قتل و قتال اور بھی بہت ساری برائیوں کا جو ہے نا سبب بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتنہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے قتل سے۔
ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اس کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہارے دین سے تم کو پھیر لیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو تمہیں وَيَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، وہ تو تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم تم پھر نہ جاؤ عن دینکم دین سے. ان استطاعوا، اگر ان کے پاس طاقت بھی ہو اس چیز کی. وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم پھر گئے نا اس دین سے فَيَمُتْ، اور اسی طرح مر بھی گئے، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ تم کفر کی حالت میں تھے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو تمہارے سارے اعمال چاہے وہ تم نے نیک بھی کیے ہوں سارے ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو تم دوزخ کے ساتھی بن جاؤ گے، ہم فیہا خالدون، اور وہاں پہ تم ہمیشہ رہو گے. یہ دین سے پھرنے والے کی سزا دی گئی ہے. اب یہ جو آیت ہے نا کہ جس میں بتایا ہوا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑھا ہے، اور لوگوں نے ماہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں لڑنے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ اس میں جھگڑنا کیسا ہے. تو جب کہ کیونکہ اس میں سب کے عربوں کے مائنڈ میں یہی تھا نا کہ اس میں نہیں جھگڑنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، اس میں سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آتے ہیں، تو اس میں کوئی لوٹ مار نہیں کرنی اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکنا. تو یہ اس کے پیچھے ایک نا پورا واقعہ ہے، وہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. رجب 2 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے. نخلا ایک جگہ ہے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں واقع ہے، اور اس 8 آدمیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرما دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے. جنگ کی کوئی اجازت آپ نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے. یہ کارروائی ایسے وقت ہوئی جب کہ رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور یہ امر مشتبہ تھا کہ آیا حملہ جب یعنی ماہ حرام میں ہوا یا شعبان میں. لیکن قریش نے اور ان سے در پردہ ملے ہوئے مدینہ کے یہودیوں اور منافقین نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام میں خون ریزی سے نہیں چونکتے. انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے. یہ جو آیت ہے وہ اس واقعے کی بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل جو ہے کی تھی. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے کر آئے، اور والذین وہ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں. اور واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی دوسرے لوگوں کا بھی بتا رہے ہیں. یہ تو نافرمان لوگوں کا بتایا جو کہ صحاب نار ہوں گے، جو اگر دین سے پھر جاتے ہیں تو ان کے دنیا اور آخرت کے اعمال بھی ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ کے ساتھی ہو جائیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپوزٹ میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا، جہاد کیا، تو وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے. جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا. یہ محض جنگ کا ہی معنی نہیں ہے، جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور اس میں جنگ سمیت ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے. دیکھیں جہاد اور قتال میں فرق بتا دیا.
ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک، یہ میں نے پڑھ لی ہے 219. یسألونک عن الخمر والمیسر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں لوگ خمر اور میسر کے بارے میں. کل کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، فیہما یہ دونوں کے لیے، یہ خمر اور میسر یہ دو چیزیں تو اس کے لیے عربی میں ورڈ یوز ہوا ہے فیہما. کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں اسم گناہ ہے کبیر بڑا. ومنافع للناس، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ منافع بھی ہے، یہ نہیں کہ اس میں منافع نہیں ہے، ایسے نہیں لوگ خمر اور میسر کی طرف جاتے ہیں. خمر اور میسر کا مطلب جوا اور شراب. وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نفع تو ہے لیکن جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر ساتھ ہی لوگ پوچھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماذا ينفقون، وہ کیا کچھ خرچ کریں. قُلْ الْعَفْوَ، تو کہہ دیجئے جو بھی ایکسٹرا ہو آپ کے پاس. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تتفکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کے بتا دیتا ہے تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو. اف کا مطلب کیا ہے؟ 219. پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. لیکن سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم خدا کی رضا کے لیے کیا خرچ کریں. تو فرمایا گیا کہ اپنی ضروریات پوری کرو، پھر جو زاہد بچے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. فی الدنیا والآخرات وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تَخَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فی الدنیا والآخرات، یہ تو پچھلی والی آیت کے ساتھ ہے نا کہ تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، تو کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح والا جو کام ہے وہ سب سے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فِي إِخْوَانِهِمْ، اور تم ان کا جو ہے آپس میں ان کا کھانا پینا جو اپنے ساتھ ہی ان کو ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسدہ من المصلح، فساد کرنے والوں کو بھی اور جو اصلاح کرتے ہیں ان کو بھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتْهُمْ، اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتا تمہیں اپنی آیتیں تو تم جو ہے مصیبت میں بھی پڑ سکتے تھے. تو یہ یتیموں کے بارے میں پوچھا گیا، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. 220. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. اس میں یتیموں کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ دیکھیں یتیم کا اگر کوئی مال ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا جو مال ہے اس کو خرچ نہ کریں. اگر تو ہمارے پاس اگر اتنی استطاعت ہے، اگر ہم اتنے امیر ہیں کہ ہم اس کا کھانا پینا اور جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنے کھانے ہم ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں کھانے پینے میں جو بھی خرچ ہے. اور جو ان کی جائیداد اگر ان کے ماں باپ چھوڑ گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے. اور جب وہ بڑے ہو جائیں، جب وہ شعوری عمر تک پہنچ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ جو ان کے ماں باپ ان کا جو مال چھوڑ کے گئے ان کو ویسے ہی ان کو دے دیا جائے. آگے بعد میں آئے گا بھی یتیموں کے مال کے بارے میں کہ کیسے خرچ کرنا ہے. لیکن اگر آپ غریب ہیں اور آپ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے نا آپ ان کی کفالت کے لیے تھوڑا تھوڑا جو ہے ان کے مال میں سے انہی کے اوپر خرچ کرنے کے لیے لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ امیر ہیں، اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے ان کا مال ویسے کا ویسا رہنے دیں، جب وہ بڑے ہوں تو ان کو دے دیا جائے ان کی امانت. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون جو ہے کس کی نیت کیسی ہے.
تو یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی سخت اور زیادہ بھی کر سکتے تھے یہ کام، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہے اس میں نرمی بھرتی ہے. تو اس کا جو یتیموں کے بارے میں جو مزید جو کیسے ان کو رکھنا چاہیے، کیسے ان کا جو مال ہے خرچ کرنا چاہیے، تو اس کی جو آیت ہیں وہ آگے آئیں گی تو وہ زیادہ جو ہے کلیئر ہو جائے گا. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نکاح کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا تنکحوا تو تم نکاح نہ کرو مشرکات مشرک عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا امۃ مؤمنات خیر من مشرکات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرک عورتوں سے بہتر تو وہ ہے، کیا کہتے ہیں یہاں پہ آئے گا لونڈی، چاہے وہ لونڈی ہے لیکن مسلمان تو ہے نا، مومن تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا تو مومن اور لونڈی ہے جو مشرک شریف زادی سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ چاہے وہ تمہیں کتنی بھی پسند ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عورتوں کو بھی کہ مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ لیکن اگر آپ کے پاس ایک غلام ہے اور وہ مومن بھی ہے تو وہ بہت بہتر ہے اس مشرک سے. خیر من مشرک ولو اعجبکم چاہے وہ مشرک مرد جو کتنا بھی بھلا لگے پسند ہو. اولئک یدعون الی النار کیونکہ یہ جو مشرک ہیں یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرہ مغفرت کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. یہ ہے 221 آیت اور یہاں پہ رکوع بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے. تو پھر جو ہے دوسرا سپارہ ختم ہونے میں تھوڑا سا ہے.